السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، درس نظامی آپ کا پھر سے خیر مقدم کرتا ہے۔ درس نظامی پر آپ لگاتار ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ درس نظامی سے جڑی ہوئی کتابیں ہوں، مثلا منہاج العربیہ آپ نے پڑھا، عربی کا طریقہ پڑھا، عربی بنانے کا طریقہ اور چند اسباق پڑھے، کچھ گرامرز جو اس سے ریلیٹڈ تھیں آپ نے وہ بھی پڑھا۔ اس کے علاوہ فارسی آپ پڑھ رہے ہیں، گلزار دبستہ پڑھ رہے ہیں اور منطق کی چند باتیں آپ نے پڑھیں، ساتھ ساتھ آپ نے انگلش کے بھی بہت سارے اسباق پڑھے۔ تو درس نظامی لگاتار درس کا سلسلہ جاری رکھے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آپ لرننگ سے جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ جو لرننگ کی پیریڈ چل رہی ہے یہ کنٹینیو جاری رہے اور آپ اس سے استفادہ لے سکیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے، رمضان المبارک بالکل قریب ہے، تو آج سے ہم شروع کریں گے دروس رمضان۔ دروس رمضان، اس میں چند احادیث بخاری شریف سے اور جو بھی اہم باتیں رمضان سے جڑی ہوئی ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش ہوگی۔ چینل سے جڑے رہیں، چینل پر بنے رہیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن آئے وہ آپ کو ملے، اور ہر وہ نالجبل پوائنٹ جن کی آپ کو ضرورت ہے اگر آپ جانتے ہیں فبیہا بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں جانتے تو آپ کو سیکھنے کا موقع فراہم ہو۔ یہی ہماری کوشش ہے۔ دروس رمضان میں آج ہم پہلی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، آپ اس پر غور کریں۔ بات کرتے ہیں رمضان کی۔ رمضان المبارک یہ ایک مہینہ ہے جو بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں اور یہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہوا کرتی ہے، کیونکہ انسان نمازیں جب ادا کرتا ہے تو اس کی ایک ایسی حیت ہوتی ہے کہ لوگ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر حج کریں تو وہ بھی ایک اعلان ہوتا ہے، تمام کنبے کے لوگ جانتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے حج کے لیے روانہ ہو رہا ہے، اور جو بھی چیزیں ہیں، پاسپورٹ، ویزا، جو بھی چیزیں ہیں سب ظاہر ہو جاتی ہیں، یعنی یہ عبادت بھی کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور رہی بات زکوٰۃ کی، تو زکوٰۃ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم مال ضرورت مند تک پہنچاتے ہیں، مال کا کچھ حصہ ضرورت مند تک پہنچاتے ہیں، تو یہ بھی مخلوق میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان پر اگر غور کیا جائے، رمضان کے روزوں پر غور کیا جائے، تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اظہار جو ہوتا ہے یہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بندہ کسی کو دیکھ کے نہیں کہہ سکتا کہ فلاں شخص روزہ ہے، کیونکہ اگر وہ چھپ کے کوئی چیز کھا لے تو پھر کوئی اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتا کہ اس نے کچھ کھایا ہے۔ اگر بندہ روزہ کما حقہ جیسا کہ حق ہے وہ رہ رہا ہے تو سمجھیں کہ یہ عبادت خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کو بھی یہ بہت پسند ہے، اور اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے تو میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن کا ارشاد ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا اور ان کو بھی خلق کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ عبادت انسان کو متقی بناتی ہے، انسان کی عبادت اس کو متقی بناتی ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والوں، اے ایمان والوں، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ معلوم ہوا متقی ہر انسان نہیں بن سکتا ہے، بلکہ ایمان والا ہی عبادت کے ذریعے متقی بن جاتا ہے، اور متقی بننے کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے، اور مہینہ رمضان کا ہے۔ رمضان کہتے ہیں شدت کی گرمی کو۔ جس طرح شدت کی گرمی گھاس کو جلا دیتی ہے، اسی طرح رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے اور دلوں کو پاک کر دیتا ہے۔
رمضان کے مہینے کے کئی نام ہیں، اس کو شہر ایقان کہتے ہیں، شہر قرآن، شہر امان، شہر احسان، شہر رضوان، شہر غفران کہتے ہیں۔ اس شہر کو شہر امان بھی کہتے ہیں۔ اس مہینے میں جو روزے دار ہوتے ہیں ان کو بھی رمضان متعدد نام عطا کرتا ہے، جیسے الصائمون روزہ رکھنے والے، الصالحون نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، الصادقون سچ بولنے والے، الخاشعون اللہ سے ڈرنے والے، الطائعون اطاعت کرنے والے، القائمون قیام کرنے والے، الصابرون صبر کرنے والے، الذاکرون ذکر کرنے والے۔ جس طرح حرم مکہ اور حرم مدینہ میں کافر اور مشرک کا داخلہ ممنوع ہے، اسی طرح رمضان میں شیطان کا داخلہ ممنوع ہے۔ مسلمانوں، جب رمضان کا مہینہ آئے تو غفلت چھوڑ دینا چاہیے، ثواب کثیر حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رحمت روزہ دار کی طرف بڑھتی ہے۔ رمضان میں عصیاں چھوڑ دو، جہالت و طغیان چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، کسی پر بہتان نہ لگاؤ، دل سے شیطان کو نکال دو، دل کو مرضی رحمان کے تابع کر دو، پیٹ کو اکل حرام سے بچاؤ، بدن کو حرام کے لباس سے بچاؤ، زبان کو قبیح کلام سے بچاؤ، جس طرف جانے سے رب نے روکا ہے ادھر اپنے قدم نہ بڑھاؤ، گناہ کی طرف قدم نہ بڑھاؤ، احکام الہی کی مخالفت نہ کرو، حضور کی سنت کو ترک نہ کرو، اس لیے کہ پابندی شریعت کے ساتھ اگر تم نے روزہ رکھا تو وہ روزہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ عفو کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے آزاد ہونے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے دنوں رات میں انوار کی برسات ہے۔ اس مہینے کا دن مطہر ہے اور رات منور ہے۔ اس کا روزہ افضل روزہ ہے۔ اس میں قیام کی روح ہے، امت مصطفیٰ کو بلندی دینے کا مہینہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں روزے کی بات آئی کہ رمضان میں روزہ، اس کو عربی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ صوم کہتے ہیں۔ صوم کا لغوی معنی امساک یعنی رکنے کے ہیں، کھانے پینے، چلنے پھرنے، بات چیت، کسی چیز سے رکنا۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی ہے، آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ بات چیت سے رکنے کو صوم کہا، اور یہ روزہ ان کی شریعت میں مشروع تھا۔ عرب والے اس گھوڑے کو جو چارہ نہ کھائے یا اڑ جائے خیل سیام کہتے ہیں۔ اب روزہ فرض کب ہوا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور صوم کا یہ معنی لغتاً تھا۔ شریعت میں اس کا معنی دیکھا جائے تو صبح صادق طلوع ہونے سے لے کر آفتاب ڈوبنے تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے، جمع اور جمع کے ملحقات سے رکنے کو صوم کہتے ہیں۔ یہ روزے کی یعنی صوم کی ڈیفینیشن شریعت کے اعتبار سے۔ روزہ کب فرض ہوا؟ اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ دوسری ہجری کے 10 شعبان کو رمضان کا روزہ فرض ہوا۔ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال رمضان کا روزہ رکھا۔ اس کے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اور رمضان کا روزہ فرض ہو گیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو اسے لازم ہے کہ اس مہینے کا روزہ رکھے، اس مہینے کا روزہ رکھے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ عاشورہ کے روزے کے بعد ہر مہینے 3 دن کا روزہ فرض تھا۔ حضرت ام المومنین کی حدیث کے ہم معنی مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رمضان سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ حدیث میں ہے امرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ عاشورہ مد اور قصر دونوں کے ساتھ ہے، اور مد اکثر ہے۔ روزے کے تعلق سے اگر میں حدیث شریف پیش کروں تو بخاری شریف کی کتاب الصوم میں پہلی حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان فرض ہو گیا تو چھوڑ دیا گیا،
اور عبداللہ ابن عمر عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے تھے مگر یہ کہ ان کے کسی روزے کے موافق ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قریش جاہلیت میں عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے روزے کا حکم دیا، یہاں تک کہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے عاشورے کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے، یعنی یہاں سے فرضیت جو ہے عاشورے کے روزے کی وہ ختم ہوئی، یعنی یہ نفل ہے۔ نفلی روزہ آپ کی مرضی، چاہے تو رہیں چاہے تو نہ رہیں۔ بخاری و مسلم وغیرہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ دریافت فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ اچھا دن ہے، اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، تو اس کے شکر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا تم سے زیادہ ہم موسیٰ کی اتباع کے حقدار ہیں، تو حضور نے بھی روزہ رکھا۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو، رمضان اور روزے سے متعلق چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس طریقے کی ویڈیوز لگاتار پانے کے لیے چینل سے جڑے رہیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن آئے سب سے پہلے آپ کو ملے۔ یہ دروس رمضان کا پہلا لیسن تھا، انشاءاللہ آپ اور بھی اسباق اور بھی دروس پاتے رہیں۔